بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اتاری تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں سلام کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کو سلام کیسے پیش کرنا ہے، آپ ہمیں صلات کے بارے میں بتا دیں، درود کے بارے میں بتا دیں وہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیمی سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی جس مجلس میں آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے میں اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن وہ انسان میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی، کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، لہذا تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علی، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے پڑھا جانے والا درود وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین پر فرشتوں کو پھیلا رکھا ہے اور جو بھی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ درود پڑھنے والے بندے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ ہم روزانہ درود پاک پڑھیں اور روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام لے کر تذکرہ کیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا۔ اور جب ہم دنیا میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، یقیناً اللہ کے نبی ہمیں پہچانیں گے، قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درود افضل ہے، کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ تو جتنے بھی درود پاک احادیث کے اندر منقول ہیں ان میں سے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک افضل درود ہے، اس کو نماز میں رکھا گیا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مختصر درود پڑھوں تاکہ زیادہ تعداد میں پڑھ سکوں، وہ اللہم صلی علی محمد صرف یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ تمام درود جو احادیث کے اندر منقول ہیں ان میں سے کسی درود کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ احادیث کے اندر لمبے درود بھی آئے ہیں، مختصر درود بھی آئے ہیں۔ اپنے قریب کے کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مجھے کون سا درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔